اس موقع پر پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کو القاء ہوا۔ یہ جو بندے ہوتے ہیں نا بعض اوقات جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قریبی تعلق ہوتا ہے، تو ان کی طرف اللہ کے پیغام آتے ہیں۔ یہ حدیث شریف میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہر امت میں الہام والے ہوتے ہیں، اگر میری امت میں کوئی الہام والا آپ نے دیکھنا ہو تو عمر بن خطاب کو دیکھ لیں۔ یہ حدیث شریف میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان کا نام تھا زکریا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ دعا نہ کرو، پہلے جو ہے وہ تو بہرا ہے، وہ تکلیف برداشت کر رہا ہے، پھر نبی نہ ہو جائے گا، یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکے گا، یہ دعا نہ کرو۔ اللہ نے خود روک دیا، لیکن ان کو اتنی محبت تھی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی ابتدا میں فرمایا ہے کہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، اور دین پر عمل کرنا سارا ہی امتحان ہے۔ 10 دکاندار ہیں، 10 کا برابر کا کروڑوں کا کاروبار ہے، ان میں سے 9 جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صرف 1 زکوٰۃ دیتا ہے، پیسہ نکل جائے گا۔ آج کل کے اس سیزن میں ہمارے علاقے میں، ہمارا اکٹھا علاقہ ہے، اس علاقہ میں کماد کی فصل، گنے کی فصل بہت زیادہ ہے، تو ایک ایکڑ جو ہے وہ تقریباً 2.5 لاکھ کا بن رہا ہے، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ عشر اگر نکالیں گے تو 12,500 روپیہ نکلے گا، وہ پھر وہ پیسے، جس پیسے سے میں نے پلاٹ خریدنا ہے، وہ رقبہ خریدنا ہے، وہ تو کم ہو جائیں گے۔ شیطان پٹی پڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب جو آدمی عمل کرتا ہے، ظاہر ہے اس نے امتحان برداشت کیا ہے نا، اس نے اپنی خواہش کو، اپنے آپ کو ٹھکرا کر اللہ کی مرضی کو اپنایا ہے نا۔ جو اپنی خواہش کو ٹھکراتا ہے، اللہ کی مرضی کو اپناتا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں اس کے لیے جنت کا اعلان فرما دیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا جو رب تعالیٰ کی دربار میں حاضری سے جو ڈر گیا، اور اس کی پھر ایک نشانی ہے۔ 2 باتیں ایسی ہیں جو بات ہر بندہ کہتا ہے کہ میرے اندر یہ زیادہ ہے۔ ایک تو ہر بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، تم سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ ایک بات ایسی ہے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور دوسری بات ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کے قلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت موجود ہے۔ ہر مسلمان کو محبت ہے، ہر مسلمان کو۔ ان کی محبت کے بغیر تو ایمان بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ شان والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ روضہ اقدس میں تشریف فرمایا نا، ہر مومن کے قلب تک آپ کے قلب سے نور کی تار لگی ہوئی ہے، جب تک وہ تار ہے اس وقت تک ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ تار اگر ٹوٹ جائے تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ ان سے جو فیض آ رہا ہے، اس فیض کی وجہ سے ایمان قائم ہے۔ یہ تو بات پکی ہے کہ ہر مومن کے دل میں محبت ہے، اور لیکن یہ غلط فہمی، ہر بندہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا سمجھتا ہے، اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ
کہ میں سب سے زیادہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں نشانی بتا دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو آدمی اپنے رب کی دربار کی سے حاضری ہوگی نا، سب سے، جو مانتا ہے وہ بھی حاضر ہوگا، جو نہیں مانتا وہ بھی حاضر ہوگا، جو آدمی اس حاضری کے لیے تیاری کر رہا ہے وہ بھی حاضر ہوگا، جو تیاری نہیں کر رہا وہ بھی حاضر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا لدینا محضرون، میرے سامنے سب حاضر ہوں گے، حاضری تو سب کی ہوگی نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو آدمی اس حاضری سے ڈرتا ہے، آگے اس کا طریقہ بتایا، فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو اپنی خواہش سے روک دیتا ہے، اپنی خواہش پر عمل نہیں کرتا، اپنی مرضی پر نہیں چلتا، اللہ کی مرضی پر چلتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے، اس کو جنت مل گئی۔ ایسے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت کی بھی نشانی بتائی ہے۔ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو آدمی میری سنت سے محبت رکھتا ہے وہ ایسے سمجھے میرے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور فرمایا جو میرے ساتھ محبت رکھتا ہے فکان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ تو انہوں نے تو پیغمبر کی سنت والے برتن نہیں چھوڑے، انہوں نے کپڑوں کو تبدیل کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات موجود ہیں۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو آپ کی قمیص پر پیوند لگے ہوئے تھے، وہاں کا مسلمانوں کا جو سپہ سالار تھا، بڑا تھا، وہ آیا لباس اعلیٰ لے کر آیا کہ اب ہم شہر میں ان کے شہر میں داخل ہوں گے یا آپ لباس تبدیل کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں لباس نہیں تبدیل کرتا، کیوں تبدیل کروں؟ میری اور تیری عزت کپڑوں میں نہیں ہے، اسلام میں ہے، میں اپنے اسی لباس سے جاؤں گا۔ اس شان کا پتہ تو بعد میں چلا، بیت المقدس کی جس کے پاس چابیاں تھیں وہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر جو پیوند تھے اس نے شمار کیے، ان کی کتابوں میں یہ پیوند لکھے ہوئے تھے کہ جو محمد رسول اللہ کا غلام، ان کا صحابی جو بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے آئے گا، اللہ اس کو بھیجیں گے، اس کی قمیص پر اتنے پیوند ہوں گے، اس نے شمار کر کے چابیاں حوالے کی۔ یہ تو پتہ بعد میں چلا۔ اور ایک عجیب واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو نوجوان صحابہ تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا جائے کہ کتنا ملک بڑا ہو گیا ہے، باہر سے وفود آ رہے ہیں اور وہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور کیا کہیں گے وہ کہ ان کا بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، اور اس کے کپڑے جو ہیں اس پر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تو ان کو مشورہ دیا جائے کہ اپنے کپڑے آئندہ کے لیے کپڑے کو تبدیل کریں اور برتن بھی تبدیل کریں، برتن بھی موقع کی مناسبت سے اچھے ہونے چاہیے اور کپڑے بھی اچھے ہونے چاہیے۔ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں بھائی جدید دور ہے، ہم کو بھی جدید بننا پڑے گا۔ چلو اتنا تو خیال رکھیں جن باتوں کے متعلق ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات موجود ہیں
وہ تو جدید ہونے کی رو میں نہ بہ جائے، واضح موجود ہے، ان کو تو نہ چھوڑیں۔ اب انہوں نے مشورہ کیا، اور بھی کون کہے کون؟ عمر کو تو اللہ نے یہ رو عطا فرمایا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس راستہ سے امیر المومنین عمر بن خطاب کو فرمایا تو آ رہا ہوتا ہے، شیطان بھی راستہ تبدیل کر دیتا ہے۔ اب کون کہے؟ تو نوجوانوں نے آپس میں صلاح کی کہ یا علی کہہ سکتا ہے یا امہات المومنین کہہ سکتی ہیں، اور کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے حضرت علی المرضا کو جا کر کہا کہ آپ امیر المومنین کو کہیں کہ اپنا لباس تبدیل کریں اور کپڑے اور اس کے علاوہ برتن بھی کچھ اچھے استعمال کریں۔ ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ اگر عمر اور علی کی مخالفت ہوتی تو پھر 1,24,000 صحابہ میں سے صرف علی کو منتخب کریں کہ علی بات کر سکتا ہے اور کوئی بات نہیں کر سکتا۔ مخالف بات کر سکتا ہے یا پکا دوست بات کر سکتا ہے؟ دوست بات کر سکتا ہے نا۔ مخالف کی کیا جرات ہے کہ مخالف پھر خاص طور پر بادشاہ کے سامنے مخالف جا کر بات کرے؟ مخالف کیسے کر سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا، یہ جو آج کل کے دور میں ہمیں کہتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ کی آپس میں مخالفت تھی، یہ غلط کہتے ہیں، یہ تعلیم غلط ہے۔ آپس میں یہ تو اللہ کا قرآن خیر کہتا ہے کہ آپس میں ان کی شدید محبت تھی۔ ایک اور بات ذہن میں آ گئی ہے کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جب آپ نئے خلیفہ بنے نا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ جنگ نہ کی جائے، کچھ نرمی کی جائے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے بھی مشورہ دیا تھا کہ نرمی کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے، میں اکیلا تلوار لے کر جا رہا ہوں۔ آپ کی عمر مبارک 60 سال سے اوپر تھی، میں اکیلا تلوار لے کر جا رہا ہوں۔ اس موقع پر حضرت علی المرضا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا تلوار کو رکھیں، آپ نہ جائیں، اور بڑا عجیب لفظ ارشاد فرمایا ابو بکر ہم پہلے پریشان ہیں، پھر اپنی جان دے کر ہمیں پریشان نہ کریں۔ اکیلے تم جا رہے ہو نا جنگ کرنے کے لیے، جنگ میں تو بندہ شہید بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو فرمایا امیر المومنین تم نہ جائیں، ہمیں مزید پریشان نہ کریں۔ مخالف کو دکھ ہوتا ہے کسی کے مرنے کا، کہ محبت رکھنے والے کو ہوتا ہے۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو جنگ احد کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے، جو اس موقع پر حضرت علی المرضا نے حضرت ابو بکر صدیق کو ارشاد فرمائے۔ یہی الفاظ ہو بہو یہ شان والے پیغمبر نے فرمائے تھے۔ یہ وہ موقع تھا جب شان والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی نا، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے اور آپ کا جسم مبارک زخمی ہوا، تو حضرت ابو بکر صدیق ساتھ کھڑے تھے۔ پیغمبر کی تکلیف حضرت ابو بکر صدیق سے برداشت نہ ہو سکی، میان سے تلوار نکالی اور چلنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا مجھے اجازت دیں، میں جاتا ہوں، ان سارے کافروں کو میں قتل کرتا ہوں۔ اور پھر ایک لفظ ارشاد فرمایا یا میری جان چلی جائے گی یا میں ان کو ماروں گا۔ یعنی یہ الفاظ تھے کہ ان کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ میرے محبوب کو انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے۔ پوری امت میں سب سے پہلے نمبر کا عاشق صادق حضرت ابو بکر صدیق ہے،
سب سے پہلے نمبر کا عاشق صادق حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اور یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ نے فرمایا جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیے ہیں سب کا میں نے بدلہ اتار دیا ہے، ابو بکر کا احسان باقی ہے۔ قیامت کے دن میں اپنے رب کی بارگاہ عالیہ میں عرض کروں گا یا اللہ ابو بکر کو راضی کر۔ اور شان والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ابو بکر کے مال اور ابو بکر کے ساتھ نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا ہے۔ ساتھ میں بھی ان کا نمبر پہلا، مال میں بھی ان کا نمبر پہلا۔ تو حضرت علی المرضیٰ جب حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار میان سے نکالی اور جانے لگے، شان والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رک جاؤ ابو بکر، رک جا، اپنی قربانی سے مجھے اداس نہ کر، اپنی قربانی سے اپنی جان کے معاملہ میں مجھے پریشان نہ کر، کوئی ضرورت نہیں، آپ کو کوئی اجازت نہیں۔ ہو بہو یہ الفاظ حضرت علی المرضیٰ نے اس موقع پر جب حضرت ابو بکر صدیق منکرین کے لیے تلوار لے کر جا رہے تھے، حضرت علی المرضیٰ نے وہی لفظ ارشاد فرمائے۔ تو حضرت علی المرضیٰ کو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ پکی سچی محبت تھی، ان کو ان کے ساتھ پکی سچی محبت تھی اور ان کو ان کے ساتھ پکی سچی محبت تھی۔ حضرت علی المرضیٰ نے اپنے دور حکومت میں فرمایا تھا کہ جو آدمی مجھے ابو بکر عمر سے بڑھاتا ہے میں اس کو 40 کوڑے لگواؤں گا۔ بادشاہ تھے نا، خلیفہ تھے، پر میں اس کو 40 کوڑے لگواؤں گا۔ تو بہرحال نوجوان صحابہ نے حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں حضرت علی المرضیٰ کو جا کر کہا کہ ان کو مشورہ دے۔ حضرت علی المرضیٰ نے فرمایا میں نہیں کہتا، میں ازواج مطہرات کو کہتا ہوں۔ ان کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ میں یہ مشورہ ان کو دوں۔ نوجوانوں کا جو خیال تھا اس کو بھی مان لیا جائے، لیکن راستہ اور اختیار کیا اور ازواج مطہرات کی خدمت میں جا کر یہ بات کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی، اور امیر المومنین یہ ان کی بیٹی تھی خود عمر کی، تو امیر المومنین حضرت علی المرضیٰ نے ان کو مشورہ دیا کہ عمر کو مشورہ دو۔ حضرت عمر بن خطاب کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی کہ کچھ لوگوں نے مجھے آ کر کہا ہے کہ ان کو مشورہ دو کہ کپڑے بھی بدلیں برتن بھی بدلیں۔ امیر المومنین نے پوچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو یہ بات کس نے کہی ہے؟ درود شریف پڑھ لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ان کی اپنی شان تھی، کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پورے دین میں سے آدھا دین 1,24,000 صحابہ نے مل کر امت کو دیا ہے اور آدھا دین اکیلی عائشہ نے دیا ہے۔ ان کی اپنی شان تھی، وہ ماں تھی۔ انہوں نے امیر المومنین کو فرمایا کہ خیر وہ بندہ جس نے مجھے جن لوگوں نے کہا ہے وہ تو میں آپ کو نہیں بتاتی، لیکن مجھے کہا ہے۔ امیر المومنین کا جواب سنیں، اور اس جواب سننے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ہمارے محبوب ہمارے پیغمبر سردار کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ نے عمر کی زبان پر بھی اور عمر کے دل پر بھی حق رکھ دیا ہے، حق رکھ دیا ہے۔
تو امیر المومنین نے فرمایا تم امہات المومنین ہو، مومنوں کی مائیں ہو، یہ بات یہ مشورہ کوئی اور مجھے دیتا تو اس کو تو میں جواب اور طریقے سے دیتا، لیکن دوسروں کو میں جواب جو دیتا آپ کو وہ نہیں دیتا، آپ کو اور طریقے سے جواب دیتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے محبوب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس کیسے ہوتا تھا اور ان کے برتن کیسے ہوتے تھے؟ انہوں نے کہا ان کا لباس تو ایسے ہی تھا جیسے آپ کا ہے، ان کے برتن تو وہی تھے جیسے آپ کے ہیں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا چاہے جو کچھ ہو جائے میں اپنے محبوب کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو شان والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی عطا فرما دے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنی توفیق سے، اپنی مہربانی سے، اپنے محبوب کی برکت سے، ان کی وجہ سے ہمیں اللہ عطا فرما دے۔ بہرحال اس صورت میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کا ذکر فرمایا تھا، آزمائش کا، کہ مومنوں کو آزمائش آئے گی۔ وہ آزمائش کے متعلق بڑی تفصیل بیان ہوتی رہی پچھلی آیات میں، اور تفسیر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس ویسے ساری صورت کو اگر مختصر کیا جائے اور اس کا عنوان تلاش کیا جائے کہ اس پوری صورت میں اللہ نے کیا مسئلہ بیان فرمایا ہے، مختصر کیا جائے تو اس کا عنوان اور موضوع بھی آزمائش ہے، امتحان ہے، پوری صورت کا عنوان۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس آیت میں آزمائش اور امتحان برداشت کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں نا، مومن مسلمان ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو آزمائش برداشت کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد ہیں، امتی ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تربیت کے 3 اصول بیان فرمائے ہیں کہ مومنوں کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، آزمائش کے لیے تیار کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا پڑ جائے تو تیار ہونا چاہیے۔ تیاری کے اصول اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ دوستو آج کل کے دور میں یہ بہت بڑا امتحان ہے مسلمانوں پر کہ ہر طرف سے بے دینی کی یلغار ہے، اور بے دین لوگ وہ ایسے ہے جیسے وہ اپنی کرامات دکھا رہے ہیں۔ کرامات کا لفظ میں نے سمجھنے کے لیے بول دیا ہے، ورنہ وہ کرامت نہیں ہوتی، وہ کرامت نہیں ہوتی، کرامت ہوتی اولیاء اللہ کی۔ یہ ہمارے عقائد کا مسئلہ ہے کہ نبی کا معجزہ بھی حق ہے اور اولیاء کی کرامات بھی حق ہے۔ کرامت الاولیاء حق فقہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی اصول ہے کہ معجزہ بھی نبی کا فعل نہیں ہوتا، کرامت بھی ولی کا فعل نہیں ہوتا، معجزہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کرامت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ نبی کو اللہ تبارک و تعالی معجزہ عطا فرماتے ہیں تاکہ اس کی شخصیت سے لوگ متاثر ہو کر ہدایت میں آئیں، اور ولی کو بھی اللہ تعالیٰ کرامت اس لیے عطا فرماتے ہیں کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر دین سیکھیں۔ اس لیے بے دین سے جو کام سرزد ہو اس کو کرامت نہیں کہتے، میں نے سمجھنے کے لیے کہہ دیا کہ کرامتیں دکھا رہے ہیں۔ اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان، سیدھے سادے مسلمان بڑے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب ملتان بندہ جاتا ہے
اور وہ بیٹھا ہوا ہے آدمی، اس نے اس کے گھر کا، مبارک پور کے رہنے والے کے گھر کا سارا حال بتا دیا، تو سیدھا سادہ مسلمان تو فوراً متاثر ہو جاتا ہے کہ اس نے تو ہر بات بتا دی، کوئی بات بھی نہیں رہی۔ میں نے آج تک ایسا ولی نہیں دیکھا۔ قرآن حدیث کے دلائل جو ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، سچے ہیں، لیکن ایک ولی کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ولیوں کو ماننے والے ہیں، اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ مان جائیں گے، سمجھ جائیں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کو بندہ نظر آ جائے نا، وہ اوپر اڑ رہا ہے، اڑتا ہوا آپ کے سامنے آئے، یا سمندر میں تیرتا ہوا آپ کے سامنے آ جائے، اور اس کی زندگی محبوب کی سنت کے خلاف ہو، خلاف شریعت ہو، تو آپ نے فرمایا یہ ولی نہیں، یہ ولی نہیں۔ ساخت لفظ میں نہیں بول رہا، کتاب میں ساخت لفظ بھی لکھے ہوئے ہیں، یہ ولی نہیں۔ اللہ والے بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ پھر انہیں سمجھانے کے لیے بتایا، انہیں فرمایا اڑنا پرندے کا کام ہے، اڑنا پرندے کا کام ہے، تیرنا مچھلی کا کام ہے۔ یہ آپ کو اس نے دکھا دیا ہے۔ یہ جو خبریں بتا رہے ہیں، اگر میں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، خبر دینا موبائل کا کام ہے۔ امریکہ کی خبر آپ تک نہیں پہنچ رہی، اور آپ خبر دینے سے، مختلف باتیں سے کیوں متاثر مسلمان ہو؟ خبر دینا جو ہے وہ ریڈیو کا کام ہے، ٹی وی کا کام ہے، موبائل کا کام ہے خبر دینا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیرنا مچھلی کا کام ہے، اڑنا پرندے کا کام ہے۔ ولی کا کام کیا ہے؟ ولی کا کام یہ ہے کہ محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم بقدم چلے، ان کی سنت کو اپنائے، ان کے طریقے کو اپنائے، ان کے قدموں میں کامیابی ہے، ان کے قدم مبارک کے نیچے جو مٹی ہے اس میں کامیابی ہے۔ اور اللہ والوں نے اس پر بڑی مضبوطی سے عمل کیا۔ دین پور شریف کا نام تو آپ سنتے ہیں، آج کل تو دین پور شریف کے بزرگ بہاولپور میں تشریف فرما ہیں۔ دین پور شریف کے جو بڑے بزرگ تھے نا، حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، وہ بیمار ہو گئے، شاید آخری بیماری ہوگی، وہ کیفیت استغراق کی تھی، لازے بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر ہوش آ جاتا تھا۔ ایک عالم گئے ان کی عیادت کے لیے، اور عالم نے اجازت مانگی، اجازت مانگ کر اٹھنے لگے اور اٹھ کر جوتا پہننے لگے، تو حضرت تھے تو استغراق کی کیفیت میں، لیکن استغراق سے تھوڑی سی جو ہے وہ بیداری ہوئی، تو آپ نے فرمایا اوہو، یہ سریکی میں اشارہ ہے بھی نہ جاؤ۔ تو وہ اس نے مولوی سے بیٹھ گیا کہ آپ نے یہی فرمایا کہ آپ مجھے کوئی بات کرتے ہیں اجازت نہیں دیتے۔ پھر وہ اٹھ کر جانے لگا، آپ نے فرمایا اوہو۔ مولوی صاحب نے یہی سمجھا کہ مجھے روک رہے ہیں۔ دوسری تیسری مرتبہ جو قریبی ساتھی تھا نا، قریبی ساتھیوں کو مزاج کا پتہ ہوتا ہے، اس نے کہا حضرت آپ جو ہے وہ جوتے میں پہلے وہ بایاں پاؤں ڈال رہے تھے، وہی حضرت منع فرما رہے ہیں۔ اتنی سنت کی پابندی، آپ جوتا پہن رہے ہیں نا، جوتے میں آپ پہلے بایاں پاؤں ڈال رہے تھے، بایاں جوتا پہن رہے تھے، اس لیے وہ انہوں نے آپ کو منہ کا روکا نہیں ہے، یہی یہ فرما رہے ہیں اشارتاً کہ پہلے دایاں پاؤں پہنو پھر بایاں پہنو۔ تمام اللہ والے جو بھی اولیاء اللہ ہیں، بزرگ ہیں، قبروں میں تشریف فرما ہیں، موجود ہیں، اگلے جان میں چلے گئے ہیں، ولی وہی ہیں جن نے سنت نبی پر عمل مضبوطی سے کیا۔
یہ ہمیں غلط فہمی ہے۔ میرے پاس بعض اوقات بندے آتے ہیں